السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، وہی بعد میں اسلام کے سب سے عظیم محافظوں میں کیسے شامل ہو گیا؟ آئیے جانتے ہیں حضرت عمر کا اسلام قبول کرنے کا دل بدل دینے والا واقعہ۔ اسلام کے ابتدائی دن تھے۔ مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی۔ قریش ہر روز انہیں طرح طرح کی تکالیف دیتے، انہیں مارا جاتا، بھوکا رکھا جاتا اور اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ایسی قوت عطا فرمائے جس سے باطل کا غرور ٹوٹ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ ایک ایسا شخص جس کی ہیبت سے مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی کانپتے تھے، اسلام کی طرف مائل ہوا۔ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب تھے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، بلکہ اب وہ چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر اپنے دین پر قائم رہنے لگے۔ باطل کے غرور کے لیے یہ پہلا جھٹکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جسے تو زیادہ پسند کرے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو نئی طاقت ملی۔ یہ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ مسلمان اب اپنے ایمان کو چھپانے کی بجائے کھل کر مدینہ کی گلیوں میں جو ہے وہ دعا کرتے تھے، توحید کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کا اسلام لانے کا واقعہ بھی ایک دلچسپ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ ایک دن وہ تلوار لے کے غصے میں نکلے اور ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے۔ راستے میں ایک شخص نے انہیں بتایا، اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے میں سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے اور گھر کے اندر حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ ان کے ساتھ حباب بن عارت بھی موجود تھے جو انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر آ کے سختی سے پوچھا، یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ جواب ملا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس بات پر حضرت عمر اور زیادہ غصہ ہوئے اور انہوں نے اپنے بہن اور بہنوئی پر ہاتھ اٹھایا، اتنا مارا کہ بہن کے چہرے پر خون دیکھا۔ جب خون دیکھا تو دل میں نرمی آ گئی اور غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا اور بہن سے کہا، لاؤ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا، ایسے نہیں، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، پہلے خود کو پاک کرو اور اس کے بعد پھر میں تمہیں یہ دکھاؤں گی۔ اس پہ حضرت عمر نے اپنے آپ کو پاک کیا اور بہن نے آپ کو اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک دیا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ کی چند آیات تھی۔ وہ آیات پڑھی تو آپ کے دل میں حق اتر آیا اور آنکھیں بھر آئی اور وہ آپ بول اٹھے کہ بے شک یہ کلام تو بہت عظیم ہے۔ پھر سیدھا دار ارقم پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو نئی طاقت مل گئی اور حق کی آواز پہلے سے بلند ہو گئی۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، پھر ہم اپنا دین چھپا کر کیوں رکھیں؟ اس کے بعد مسلمان پہلی بار حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ساتھ صفیں بنا کر خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر قریش حیران رہ گئے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اب وہ اپنے دین کے اوپر اعتماد کے ساتھ قائم تھے۔ اسی جرأت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی وجہ سے حضرت عمر کو الفاروق کے لقب سے مشہور کیا گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ اور حق اور باطل کے درمیان واضح فیصلے کرتے رہے۔ ان کے قبول اسلام نے اسلامی تاریخ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ لیا۔ یہی وہ حضرت عمر فاروق تھے جو آگے چل کے مسلمانوں کے خلیفہ دوم بنے۔ اگر آپ کو حضرت عمر فاروق کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ پسند آیا ہے تو نور تعلیم بائی ANK کو لائک، فالو، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پلیز سبسکرائب کا بٹن دبا دیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔